وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، ہر انسان کے اندر مرد عورت کالا گورا، اس کے اندر اللہ نے ایک سسٹم فٹ کیا ہے. اس کو اپنے آپ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. بھوک کی حالت میں نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ بیوی کو خامد اچھا لگتا ہے، نہ ماں باپ کو اولاد اچھی لگتی ہے. ایک اندر طلب سخت پیدا ہوتی ہے. پیاس کی حالت میں بھی ایسے ہوتا ہے. اس کے سامنے جو چیز بھی لائی جائے وہ کہتا نہیں، 2 لقمے روٹی کھلا. جنگ میں ایک سالار کو شکست ہوئی تو اس کو پیاس بڑی لگی ہوئی تھی، تو اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا. تو موت سر پہ تھی. کہنے لگا مجھے قتل کر دینا، 2 گھونٹ پانی پلا دو. پہلے مجھے پانی پلا دو پھر قتل کر دیں. موت کے وقت بھی 2 منٹ کے بعد تلوار چل جانی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ پانی کی ڈیمانڈ اتنی سخت تھی. کہنے لگا پہلے تھوڑا پانی پلا دو پھر مجھے قتل کر دیں. یہ جسم کے اندر اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، وہ اپنے آپ وہ ایکٹیو ہے، وہ چل رہا ہے. اسی طرح میرے بھائی، ہر انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی طلب رکھی ہے. 2 چیزوں کی، جیسے روٹی اور پانی اپنے آپ جسم ڈیمانڈ کرتا ہے، ایسے ہی روح کی ڈیمانڈ ہے اللہ اور اس کا رسول. میں نے مثال اس لیے دی کہ بات اللہ کرے واضح ہو کہ دنیا کے ہر انسان کو بھوک لگتی ہے. مسلم اور کافر کی قید کوئی، اچھے اور برے کی قید کوئی. ایسے میرے بھائیوں، ہر انسان، مرد عورت، کافر مسلم کے اندر اللہ کی پکار ہے، اللہ کی طلب ہے، اور جو اللہ تک پہنچائے پھر اس کی تلاش ہے کہ کون جو مجھے میری منزل تک پہنچائے، جو مجھے میری منزل تک پہنچائے. کہ بنانے والا اللہ ہے، میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، میں خود بخود نہیں بنا. ام خلقوا من غیر شیء، میں اپنے آپ بنا نہیں. ام هم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ نہیں. تو جس نے بنایا ہے وہ کون ہے؟ واللہ خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے. اس اللہ نے ہمیں بناتے ہوئے ہمارے ڈیزائن میں ہمارے اندر 2 چپ ڈال دی. اس کو ہم اندر سے نکال نہیں سکتے. روٹی اور پانی کی طلب کو ہم اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے. بالکل اسی طرح ہم اپنے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی طلب کو نکال نہیں سکتے. بھوکے کے سامنے ڈانس ہو رہا ہو، یا بھوکے کے سامنے بڑی خوبصورت سوئٹزرلینڈ کی وادی ہو، وہ کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، 1 روٹی دے دو، آدھی روٹی دے دو، آدھی روٹی دے دو. پیاسے کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، پھر 1 پانی کا گھونٹ دے دو، 1 پانی کا گھونٹ دے دو. بالکل اسی طرح بھائیو، جب آدمی اللہ کو کھو دیتا ہے، اس کے رسول کے تعلق کو بھلا دیتا ہے، تو وہ اس بھوکے اور پیسے سے زیادہ بے قرار ہوتا ہے. راہ چلتے چلتے مسافر راستہ گم کر دیتا ہے، جس طرح وہ بے قرار ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کے اندر بے قراری ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو کھو دیتا ہے. اسے راستہ بھٹکا ہوا، چاہے خوبصورت گاڑی میں ہو، چاہے وہ عالی لباس میں ہو، لیکن وہ اندر سے پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے راستہ نہیں مل رہا، راستہ نہیں مل رہا، راستہ نہیں مل رہا. اسی طرح میرے بھائیوں، جس نے اللہ کو کھو دیا، جس نے اللہ کے رسول کو گم کر دیا، وہ اس سے زیادہ بے قرار ہوتا ہے. اور
اللہ کا فرمان ہے میرے بندے اطلبنی تجد. اللہ نے کام آسان کر دیا. ایک ہمارے اندر اپنی طلب رکھ دی، طلب رکھ آسان کر دی، اور ایک ہمیں حکم بھی دیا، وعدہ بھی کیا کہ تم جہاں مرضی رہو اطلبنی، مجھے ڈھونڈو، مجھے تلاش کرو. تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجدنی، تم مجھے پالو گے، میں تمہیں مل جاؤں گا. فإن وجدتنی، میں اگر تمہیں مل گیا، وجدت کل شیء، ہر شے تیری ہو. وإن فقدتنی، اور اگر میں نہ تجھے ملا، فقدت کل شیء، تجھے کچھ بھی نہیں ملا. وأنا خیر لک من کل شیء، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. دنیا کے بادشاہوں سے تعلق بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جھوٹ سچ کے سودے کرنے پڑتے ہیں، کیا کیا ایمان کے، عزت کے، غیرت کے جنازے اٹھانے پڑتے ہیں، تب جا کر دنیا کے بادشاہوں سے تعلق بنتا ہے. اور وہ آج بادشاہ ہیں، کل اتر کے جیل میں ہیں، یا آج بادشاہ ہیں، کل موت نے ان کو مٹی میں مٹی کر دیا ہے. اور بادشاہوں کو طلب نہیں ہوتی، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں طلب ہوتی ہے کہ بادشاہ سے میرا تعلق ہو، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو کہ کل کائنات کا بادشاہ اللہ ہے. کیسا اللہ ہے؟ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے گا ملک دے گا. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے گا واپس لے لے گا. کیا کرتا ہے؟ وتعز من تشاء، جس کو چاہے گا عزت دے گا. وتذل من تشاء، جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا. کیا کرتا ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو لمبا کر دے تو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا، دن کو لمبا کر دے تو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا. کیا کرتا ہے؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو روکا ہوا ہے، اس کے طاقت ہے کہ ایک حکم کے ساتھ زمین آسمان کا نظام اپنے پورے قانون کے ساتھ چل رہا ہے، کہیں کوئی دائیں بائیں کوئی اس میں کمی نہیں، کجی نہیں. کیسی بادشاہی ہے؟ للہ المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب تک اللہ کی بادشاہی ہے. کیسا حاضر ہے ہر جگہ؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ کی قدرت، بادشاہی، شہنشاہی نظر آئے گی. اقرب الیک، کتنا دور ہے؟ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. کتنا دور ہے؟ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. کتنا دور ہے؟ لا تخالطہ الظنون، چلو آنکھ تو یہاں تک دیکھتی، آگے بند ہے، چھت ہے، لیکن خیال کی سواری تو روشنی سے زیادہ تیز ہے، لائٹ سے زیادہ تیز ہے انسان کا خیال. تو میرا اللہ فرماتا ہے میں اتنا دور ہوں کہ تم خیال کے گھوڑے دوڑاؤ تو تمہارا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. میں اتنا تم سے دور ہوں. جس وقت میں تم سے اتنا دور ہوں، اسی وقت میں تم سے اتنا قریب ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاخ سے زیادہ تمہارے قریب. تم مجھے زور سے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں. تم آہستہ پکارو، میں سنتا ہوں. اور تم دل کی دھڑکنوں میں پکارو، میں سنتا ہوں. فإنہ یعلم السر وأخفى، وہ ہے. ہمارے علماء بھی فقہ ہی پڑھاتے رہتے ہیں، قرآن میں بھی فقہ ڈھونڈتے ہیں، حدیث میں بھی فقہ ڈھونڈتے ہیں، اور باقی فقہ تو فقہ ہے. قرآن خود کیا کہتا ہے؟ اور قرآن اللہ کا تعارف کرواتا ہے. 500 آیات فقہ کی ہیں، 5,500 تو کہتا ہوں مجھے دیکھو تو صحیح کہ میں ہوں کون. تنزیل، قرآن کی حیرت کیسے بیٹھا ہے؟ تنزیل. مولوی صاحب ترجمہ کریں گے اتارا ہوا، میں بھی یہی ترجمہ کروں گا اتارا ہوا. لیکن جو یہ زبان ہے، جیسے ہر زبان کا، عربی کا ایک محاورہ ہے، اردو کا ہے، گجراتی کا ہے، پنجابی کا ہے، پشتو کا ہے، انگلش کا ہے. تنزیل 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 ہے. میں دیکھو میں ایک ایکشن کروں گا، وہ ہو گیا تو ایک دم آپ ادھر دیکھو گے وہ ہے. آپ سارے پریشان ہو جاؤ، کون آ گیا وہ آ رہا ہے. سر میرے چہرے کا ایکسپریشن آپ کو مطلب بتا رہا. لفظ دو ہیں، ایک ہی لفظ ہے. وہ آ گئے.
آپ کو فرق معلوم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ترجمے کے بغیر؟ کوئی بہت بڑا آدمی کوئی ایسے چھوٹا موٹا آدمی ہے. تنزیل کا ترجمہ تو وہی ہے جو علماء کریں گے اتارا ہوا، لیکن اس میں لہجہ ہے وہ آیا وہ آیا وہ آیا. جیسے وہ شٹل بھیجتے ہیں خلا میں، تو پھر اس کو دیکھنے کے لیے سورا جہاں جس دن اس نے اترنا ہوتا ہے تو اتنا جہان کھڑا تو سب یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آئے وہ آئے وہ آئے وہ آئے. جو اس میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ تباہ نہ ہو جائے. اس میں یہ سانسا چل رہا ہوتا ہے جیسے ان کے وہ تباہ ہو گئی ہوا کی رگڑ سے پلیٹیں اکھڑ گئی، وہ ساری ہوا میں پھٹ کے جل کے راکھ ہو گئی. چیلنجر جو تھا ہوا میں پھٹ کے راکھ ہو گیا تو نظر ہوتی ہے. تو تنزیل 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 وہ آیا. پہلے قرآن کی حیبت بٹھائی، قرآن کی حیبت بٹھائی. میں کیا رونا دوں، میرا تو مدرسے کا عالم قرآن سے آشنا نہیں ہے، تو آپ سے میں کیا رونا دوں. صرف حلال حرام وہ ہے، استغفر اللہ استغفر، حلال حرام نہ ہو تو ہمیں راستے کا کیسے پتا چلے. لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. قرآن پیغام عشق ہے، یہ پیغام محبت ہے، یہ عاشق کے درد کی دوا ہے، یہ زخمی کے لیے مرہم ہے، یہ بھٹکے ہوئے کے لیے روشنی کا مینار ہے، یہ تڑپتی روح کے لیے ٹھنڈک ہے، یہ زخمی جسم کے لیے سب سے خوبصورت دوا ہے، یہ بھٹکے ہوئے انسان کے لیے سب سے بڑا رہبر ہے. یہ زبان سے تو ادا ہوتا ہے لیکن یہ دل کے تاروں کے نغمہ بن کے چھڑتا ہے، پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس لیے میرے رب نے کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. جب میرے بندے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں نہیں روتی، ان کے جسم کا ایک ایک بال روتا. ضرور آنکھوں سے نہیں روتے، ان کے جسم کا ہر بال ہوتا ہے کہ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے اور کیا کہا جا رہا ہے اور کس کا کلام ہے. کون؟ اللہ. تنزیل وہ آیا. کہاں سے آیا بھائی؟ تو آگے جواب ہے ممن خلق الارض. وہاں سے آیا جس نے زمین بنائی، والسماوات العلا، یہ بلند آسمان بنائے. ابھی کون ہے؟ تو یہ نے نام نہیں بتایا. نام نہ بتاؤ صفات بتاؤ تو شوق بڑھتا ہے. نام تو بتاؤ ہے کون، بتاؤ تو صحیح ہے کون. تنزیل وہ آیا، پیغام عشق آیا، پیغام محبت آیا، زندگی کو راستہ دکھانے والا آیا، انگلی پکڑ کے اللہ سے ملانے والا آیا. کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس نے زمین بنا دی، آسمان اٹھا دیے. کون ہے؟ الرحمن. الرحمن ایک آیت ہے، الرحمن نام نے بھی بتایا. ابے بڑے مہربان ہے. وہ کدھر ہے؟ علی العرش استوى، عرشوں پر. ارے کون ہے؟ ابھی اور سن. لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا مالک، وما فی الارض، زمینوں کا مالک، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے اس کا شان قرار کر دیا. نام سننا چاہتے ہو؟ ہاں. نہیں پہلے دیکھو وہ ہے کون. تنزیل کون ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین آسمان بنانے والا. الرحمن، رحمان کہاں؟ علی العرش استوى، عرشوں پر. ملک کیسا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. طاقت کیسی، اقتدار کیسا، پکڑ کیسی. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اتنے بڑی کائنات کا مالک ہے اور ایک وقت میں بلین بلین
مخلوقات بول رہی ہیں، کوئی زور سے، کوئی آہستہ، جانور بھی، کیڑیاں بھی، پتنگے بھی، پروانے بھی، سانپ بھی، بچھو بھی، شیر بھی، چیتے بھی، بھیڑیا بھی، بکرے بھی، گائے بھی، بھینس بھی، کتا بھی، بلی بھی، نیولا بھی، لومڑی بھی، بھیڑیا بھی، بھینس بھی، کائنات بول رہی ہے وغیرہ، میں وہ ہوں، زور سے بولنے والے کی بھی سن رہا ہوں، آہستہ بولنے والے کی بھی سن رہا ہوں، اور جو دل کی دھڑکنوں میں بولتے ہیں ان کی بھی سن رہا ہوں۔ ارے بھائی اب بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ تو سنو، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى۔ ارے بھائی اب نام تو بتا دے، سنو، اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ، اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اس جیسا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، صفات میں بھی شہنشاہ، ذات میں بھی شہنشاہ، طاقت میں بھی شہنشاہ، یہ دل اس کا طلبگار ہے، اسے زمین آسمان کے درمیان بنی ہوئی چیزیں سکھ نہیں دیتی۔ زخم پہ روٹی لگاؤ تو آرام نہیں آتا، زخم پہ سونے کی ٹکیا رکھو تو آرام نہیں آتا، زخم پہ دوا ڈالو گے تو درد کو آرام سکون ملتا ہے۔ اس دل کی تڑپ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اسے ہی بلا دیا۔ کچھ ہیں جو 5 بار ٹکریں مار کے آگے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کس کے سامنے ہیں، کس سے بات ہو رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے کہا، یوسف، یعقوب تجھے بتاؤں یوسف کو تم سے دور کیوں کیا تھا؟ 40 سال کیوں کیا تھا؟ کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، یوسف ساتھ لیٹا ہوا تھا، بچہ تھا، تو وہ رونے لگا، تو تم نماز کے اندر ہی یوں دیکھنے لگ گئے، کہ اس پہ مجھے غیرت آئی، باپ بھی نبی ہو، خود بھی نبی ہو، دادا بھی نبی ہو، اور نماز میں مجھے چھوڑ کر میرے غیر کو دیکھے تو میں اس کو جدا کر دوں گا۔ اس وہ نبی تھے اس لیے اس کے حساب سے معاملہ ہوا۔ مجھے تو یاد نہیں کوئی ایک سجدہ ایسا ہو، رکعت تو بہت لمبی ہے، نماز تو بہت لمبی، یاد نہیں زندگی میں کوئی سجدہ ایسا کیا ہو جس میں میں اور اللہ ہوں اور کوئی نہ ہو۔ یاد کرو، ایسی نمازیں لے کر کیا منہ دکھائیں؟ نماز نہ پڑھنے والوں کا رونا تو الگ ہے، کہ جو کسی کے در پہ نہیں جاتا اسے اس کا تعلق کیسے نصیب ہوتا؟ اب یہ سارے جمعہ پڑھنے آئے بیٹھے کہ صرف جمعے کی نماز فرض ہے، باقی معاف ہے۔ اتنے نمازی تو ہر نماز میں ہونے چاہیے۔ کیا صرف 8ویں دن اللہ کی روٹی کھاتے ہو؟ کیا صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہو؟ کیا صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کو اپنے اندر آکسیجن اندر لے جاتے ہو؟ کیا صرف 8ویں دن سوتے ہو؟ کیا صرف 8 دن کے بعد کپڑے پہن کر ننگے کرتے ہو؟ ہر سیکنڈ میں اس کی نعمتوں کے تم پر دریا ہے، بارشیں ہیں، اور تم 8ویں دن ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے آ جاتے، باقی دنوں میں اللہ کوئی نہیں ہے۔ ایسی نمازیں بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور تبلیغ میں جا کر ہم نے کیا کر، ایک دفعہ پاکستان میں ایک آدمی پکڑ لیا زور سے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں،
ہم سکھا دیتے ہیں، اب تبلیغ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا معافی دیتے، تم نے عشق کا ذائقہ چکھا ہی نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں. تمہیں ایک اپنی پنجابی کے شعر یاد آ گیا، گجرات میں تم کو تو سمجھ میں آئیں گے نہیں. عشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سلی دیتے جڑے واقف گل اسراراں ہو. سجدے سر چائی نہ باہو تھوڑے کافر کہیں ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق ہے من، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے پاویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تراز نہ بھنے. ابن آدم منی لک محب فبحقی علیک کلی محب. واہ واہ، اے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں. اتنا بڑا بادشاہ اپنی اولاد سے نہیں کہتا میں تم سے پیار کرتا ہوں. محمد غیاث الدین بلبن بادشاہ بننے کے بعد زندگی بھر ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مسکرایا. ایک سیکنڈ، 20-30 سال حکومت کی، 30 سال میں ہنسا نہیں بادشاہی کے روب قائم کرنے کے لیے. اپنے بچوں کے سامنے بھی نہیں ہنستا تھا، اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے. اظہار کس نے کرنا؟ بے نیاز لم یتق صاحبۃ ولا ولدا. او لوگوں نہ میری بیوی نہ بچہ، لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان. نہ میں مکان کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ میں بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ عرش کا محتاج، نہ قلم کا محتاج، نہ کرسی کا محتاج، نہ نبیوں کا محتاج، نہ رسولوں کا محتاج، نہ جنت کا محتاج، نہ کتابوں کا محتاج. محتاجی تو میرے اندر ہے، وہ تو بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد کہہ دو، وہ بے مثل ہے. اللہ الصمد بے نیاز ہے. لم یلد نہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد نہ کوئی اس جیسا ہے. یہ کہتا ہے انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. کوئی بڑا بادشاہ اپنے نوکر کو کہے گا میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ کہے گا میری شان اور عزت کے خلاف ہے. اتنا بڑا بادشاہ میرے من میں تم سے پیار کرتا ہوں. کہتا ہے فبحقی علیک کلی محب، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا. فبحقی علیک کلی محب، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار. ابن آدم کم تتزین للناس، میرا بندہ تجھے تو لوگوں کے لیے کتنا سنورتا ہے. اور جی چیف منسٹر نے بلایا ہے تو میں ذرا تیار ہو جاؤں. مجھے پرائم منسٹر نے بلایا میں ذرا تیار ہو جاؤں. گاڑی بھی میری وہ مرسڈیز نکلواؤ گا. سی ایم سے ملنے جانا ہے، پی ایم سے ملنے جانا ہے، بڑی پارٹی میں جانا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں، تو میرا اللہ گلا کرتا ہے یا ابن آدم کم تتزین للناس، لوگوں کے لیے کتنا بنتا ہے. وَهَلْ تَزَيَّنْتَ لِأَجْلِي، کبھی میرے لیے بھی بن کے آتا، سنور کے آتا کہ میں بھی تجھے دیکھ کے خوش ہو. اور اللہ کے لیے سنورنا کیا ہے کہ کپڑے چنگے پا لو، سرما لا لو، نہیں، یہ دل کا ٹکڑا صاف کرو. بس اس کی نظر یہاں نہیں، یہاں نہیں، بسکٹ پہ نہیں، یہاں ہے، یہاں دیکھ رہا ہے یہاں کیا ہے. کتنے گناہوں کے داغ ہیں، کتنے غلاظت کے کٹر ابل رہے ہیں، تو یہاں دیکھ رہا ہے. کتنے حسد، بغض، نفرت کے گندگیاں. ویسے تم گھروں کو صاف کر رہے ہو، گلیاں صاف کر رہے ہو، سڑکیں صاف کر رہے ہو، ہمیں تانے دیتے تمہارے ملک بڑے گندے ہیں. کبھی ادھر بھی دیکھا ہے جو گٹر یہاں ابل رہے ہیں. یہ گند لے کے مر گئے تو بنے گا.
تو بہت پاک صاف، تو اس پہ قربان جو اس نے مہربانی کی ہے، اس نے انہوں نے کہا میرے بندے جتنا مرضی گندا دل لے کے آئے، ایک آنسو بہا کے توبہ کر، صاف کر کے دے کو نور ہیرا کیا چمکے جو تیرا دل چمکا، تجھے اپنا بنا نہ تیرا بن چمکا۔ اور دنیا کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بار بار جب اس سے تعلق توڑو تو پھر وہ تعلق ختم کر دے، دفع ہو جائے، کوئی تعلق۔ یہ واحد اللہ ہے۔ ساری زندگی یہاں توبہ کرو یہاں توڑ دو، یہاں توبہ کرو یہاں توڑ دو، یہاں توبہ کرو یہاں توڑ دو۔ میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑو، پھر بھی اللہ کی رحمت تمہیں اپنے چھاؤں میں لے لی۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، دن میں روزانہ 70 دفعہ توبہ توڑو، لیکن ہر دفعہ کہہ دو یا معاف کر جاؤ، معاف آؤ دوست یاری پکی۔ ما اسر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مرة، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو بھائیو جہاں مرضی رہو، اب یہاں انگلینڈ میں رہتے ہوں، پاکستان میں رہتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اور اللہ ملتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے۔ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے سید قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے محمدی ہونے کی ضرورت ہے، کہ وہاں بس میں نے رات بھی بیان میں کہا تھا، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزا لگوا لو، پھر اونچ نیچ معاف ہو جائے گی۔ جب ہم ویزا لگوا کے انگلینڈ آ گئے، اب کوئی ہم اشارہ توڑ دیں تو تھوڑا بہت جرمانہ ہوگا، باقی نہیں، ملک سے نہیں نکالا جائے گا۔ تمہارے پاس ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ مرنے سے پہلے ویزا لگا دو کہیں سے، ویزا لگ گیا تو کام بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی ہمارا کام بڑا آسان ہے، اوپر اللہ رحیم ہے، نیچے اللہ کا نبی رحیم ہے۔ اللہ نے اپنا نام رکھا رؤوف الرحیم۔ اللہ قربان جو اللہ نے کیا کر دیا، اللہ اپنے نبی کو بھی کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جیسے میں رؤوف الرحیم ہوں کل کائنات کے لیے، یہ میرا نبی تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو بس محمدی بن گئے، محمدی، یہ تبلیغ کا کام محمدی بننے کی محنت ہے، کہ یہی ایک راستہ ہے جس سے اللہ تک پہنچنا آسان ہے۔ وہ عرب، عجم، کالا، گورا، ہندی، سندھی، گجراتی، پنجابی، پٹھان، بلوچ، پشتو، سرائکی، سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سیکھ لے۔ پھر گناہ تو پھر بھی ہوں گے، جب ہو تو توبہ کا در کھلا ہے، ندامت کا ایک آنسو۔ ایک دفعہ ایک حدیث یاد آ گیا آپ کی برکت سے، جبریل ہے، یا رسول اللہ ہم اعمال لکھتے ہیں، فرشتے آنسو نہیں لکھتے۔ آنسوؤں کا جو سارا سسٹم ہے، اس کا حساب کتاب اللہ کے اپنے پاس ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے یا رسول اللہ کہ اعمال تو گنے چنے ہوتے ہیں، تو اس پر کچھ جزا سزا بھی گنی چنی ہوتی ہے، لیکن ندامت کا ایک آنسو پوری جہنم کو بجھا دیتا ہے، ایک آنسو، دو نہیں، اور وہ نہیں جو باہر آ جائے، اتنا ہو کہ یہ آنکھ کا پیالہ بس تر ہو جائے، تو اتنے پر بھی پوری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے ختم کر دیتا۔ تو لہٰذا آنسوؤں کا سسٹم اللہ کے اپنے پاس ہے، وہی لکھتا ہے، وہی کرتا ہے، وہی اس کی جزا بھی دے گا، وہی اس کا انعام بھی دے گا۔ تو بھائیو اللہ کو ڈھونڈو، اور اس کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، کرو گے اللہ تمہیں چمکائے۔